نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے تمام بہنوں کے؟ میں امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ذکر ہے ابلیس کا، اور سورۃ البقرہ سے پہلے سورۃ کہف کے اندر اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ابلیس کا ذکر آ چکا ہے، اور آگے میں کلیئر بھی کرتی ہوں اور ایک دو مثالوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا لفظی مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، کس نے کہا؟ اللہ رب العزت اپنا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جب ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لی آدم، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، مطلب فوراً بجا لائے، الا، سوائے، مگر، کس کے؟ ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے پھر مزید نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا، یہاں پہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، یہ نہیں کہ وہ مسلم تھا تو کافر ہو گیا، انکار، کافرین یہاں پہ انکار کرنے کے معاملے میں آئے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی جو حکمت کے ذریعے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اپنے آدم علیہ السلام کو ایک عزت نوازی، ایک عظیم احسان فرمایا آدم کو، بنی نو آدم، مطلب تمام جو انسان ہیں ان کو۔ تو یہاں پہ چونکہ صرف اور صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور فرشتوں کا اور ابلیس کا، تو انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو اکرام، تعظیم کے طور پہ، اکرام کے طور پر، تعظیم کے طور پر ان کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ کا کہنا ماننا، یہ بھی عبودیت میں آتا ہے نا، تو لہٰذا اس اظہار کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو تم سجدہ کرو۔ یہاں پہ دو باتیں ضرور بیان کروں گی۔ سورۃ الحجر میں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 29 میں، جب میں اسے اپنا بورا بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں گا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، اس کے بعد سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، جو کہ پہلے جائز تھا، بعد میں اس کو ممنوع کر دیا گیا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اب موجود نہیں ہے، یہ صرف تعظیم کے طور پہ اس ٹائم کے مطابق تھا، اور اس کے بعد اس کو ممنوع کر دیا گیا۔ تفسیر البیان میں اس کی آیت نمبر تفسیر البیان میں آپ کو تفسیر مل جائے گی 17 پہ۔ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ تعظیم کے طور پہ بھی جائز نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ، قبروں پہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، جی ہم تو محبت میں تعظیم کے طور پہ کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ پہلی بات یہ تو کلیئر کر لیں۔ اب آتے ہیں ہم آیت کی طرف۔ فسجدوا، پس فرشتوں نے حکم کی اطاعت کی اور اسی وقت انہوں نے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، ابا کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی، مانا ہی نہیں، انکار ٹوٹلی۔ واستکبر، پھر کیا کیا؟ نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر بھی کیا۔ حسد، ہم اچھی طرح جانتے ہیں حسد کی لکڑی، حسد کیا چیز ہے، انسان کو کھا جاتی ہے، اور اندر ہی اندر انسان دوسرے سے حسد کر بیٹھتا ہے، اور اسی تکبر اور اسی اکڑ کے اندر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ساری عمر۔ انسان کے اندر بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے، جیسے ابلیس کے اندر ہوا تھا، جب کوئی اپنی ذات سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو چھوٹا سمجھے، دوسروں کو حقیر جانے، کمزور جانے، لباس میں، کلر میں، حلیے میں، اپنے سٹیٹس میں یا علم میں، حتیٰ کہ تو وہ کہے نہیں اس کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، مجھے تو بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں
کہ انسان کے اندر تکبر کس کس طرح سے جنم لے لیتا ہے، واللہ عالم کافی اس کے راستے ہیں، اور وہ سارا ڈالتا بھی کون ہے؟ یہی ابلیس جس نے خود انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ مطلب کہ کس طرح سے تکبر کی تھوڑی سی مطلب اس کے حوالے سے میں آپ کو بیان کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل اکھڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو لہٰذا قیامت والے دن آپ جانتے ہیں کہ تکبر کرنے والا، اکڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنی تکبر اور اکڑ میں گمراہ ہو جاتا ہے نا کہ میں تو پتہ نہیں کیا ہے اور مجھے تو پتہ نہیں کیا آتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان نے بھی یہی عمل کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے سرا سے انکار کر دیا، جبکہ ابلیس کیا تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اس کو پھر آدم علیہ السلام کا انکار تو کیا اس نے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ دھتکارا گیا ہوا ہو۔ آپ نے اعوذ باللہ تو پڑھی ہے نا، تو اس میں اینڈ میں کیا لفظ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم سب جو ہیں یہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ان کی شیطان مردود سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی اس سے ہمیں بچا لیں۔ نرجیم میں بتانا چاہ رہی تھی، نرجیم کا کیا مطلب ہے؟ نرجیم کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے دھتکار دیا، نکال دیا۔ جیسے ہم ہوتا ہے نا کہ جس کو ہم اتنی نفرت، جس نے کوئی بہت بڑے سخت گناہ یا غلطیاں یا بہت زیادہ ماں باپ کا انکار کیا گیا ہو، تو پھر خدا نہ خواستہ استغفر اللہ کافی لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو انہی کے بہن بھائی یا والدین ان کو کہتے ہیں کہ میری تو تم نظر ہی نہ ہو، یہاں سے چلے جاؤ فوراً، دھتکارا ہوا، مطلب کہ اس کو دھکے دے کر نکالا گیا۔ تو رجیم تو شیطان کو بھی آسمانوں سے دھتکارا گیا، نکالا گیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کی۔ جس نے اللہ کی پیروی نہ کی، جس نے اللہ کی اطاعت نہ کی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم کو نہ ماننے والا ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کافر ہی تو کہیں گے کہ اس نے انکار کر دیا۔ تو خود سوچیں، جب اللہ کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو اس کو انکار کرنا کہا جائے تو وہ حق سے محروم ہو گیا۔ جب وہ حق سے محروم ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا۔ آج تھوڑا سا میں جن کے حوالے سے بات کروں گی۔ ویسے تو پچھلی آیت میں ڈیٹیل کر چکی ہوں کہ 3 مخلوقوں کا مسلسل ہم ذکر یہاں پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ انسان جو مٹی اور گارے سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرشتے جو نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تیسرا جنات جو آگ سے بنے گئے ہیں، جن میں سے شیطان بھی تھا۔ اس کی ڈیفینیشن میں کہاں سے بیان کر سکتی ہوں؟ نعوذ باللہ قرآن کے حوالے سے ہی ہمیں اس کا کلیئر لائن ملتی ہے۔ آتے ہم اس کی طرف، اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہم تینوں جو ہیں، یہ تینوں جو تخلیقات ہیں، ان کے اندر شعور رکھا گیا ہے۔ آنا مطلب میں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ حیوانات میں یہ چیزیں نہیں رکھی۔ اس کو ہم کل کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا آگے اس کی طرف چلنا چاہوں گی۔ تو جب تمام ملائکہ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو یہ صرف اور صرف تعظیماً سجدہ تھا۔ اگر تعظیماً سجدہ تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی؟ ہمیں اس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ 100% آدم کی تعظیم کرنا بھی مقصود تھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم اسے سجدہ کرو۔ مکی صورتوں میں یہ بات 2 جگہ پر 2 دفعہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورۃ الحجر میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پس پھر جب میں آدم کی تخلیق کر لوں، اس میں اپنی روح کو بھی پھونک دوں گا، تب گر پڑنا اس کے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے۔ اس کو کلیئر بات کو سمجھیں، اس مٹی کو تعظیم نہیں ہے،
اس کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے نا، جو ڈیوائن ایلیمنٹ دیا گیا ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، میں اپنی روح پھونک دوں گا، جسے خود خالق نے من روحی سے تعبیر کیا گیا ہے، تو تمہیں اسے سجدے کا حکم دینا۔ پھر اس کو خلافت بھی دی گئی، جیسے کہ ہم سب اس کو سب پڑھ چکے ہیں پہلے۔ خلافت اس طرح سے دی گئی، دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو کیا ہم آگے ایک قدم چل سکتے ہیں؟ مطلب گریوٹی نے اس کو پاؤں کو اجازت دی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو خلافت دی گئی کہ ہاں تم چلو، اس کو انسان کو کنٹرول پورا دیا، تم جاؤ فلاں جگہ جاؤ، تم چلو، تم مسجد کی طرف جاؤ، تم کام کرنے کے لیے جاؤ، تم گھر سے باہر جاؤ، تم گھر کے اندر رہو، تم نے توفیق عبادت دی گئی۔ یہ سارے جو کام کرنے کے جو کام سکھائے گئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے انسان اتنا پاورفل ہے خود ہی کر لیتا ہے؟ نہیں، وہ فرشتے انہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں۔ فرشتے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملائکہ جو ہیں وہ کافی زیادہ کیا کہتے ہیں الگ الگ کام کرتے ہیں، بارش کا، پانی کا، پہاڑوں کا، رزق پہنچانے کا، انسانوں کے چلنے کا، ہماری ساؤنڈ ویزیبل خواص ہمسا جو ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ آج تک ڈسکور نہیں ہوئے، انویزیبل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے دماغ کے اندر جو باتیں جو میسیجز آتے ہیں ہر ایک کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہر ایک انسان کے پاس 70,000 فرشتے ہیں، اچھائیوں کے بھی برائیوں کے بھی، خیر وہ بہت زیادہ ڈیٹیل چلا جاتی ہے، جو ان سے وہ کام چل رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے میں کر رہا ہوں، تو اس لیے کہا جاتا ہے میں جو کہتا ہے وہ میں کیا ہے، تو کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اچھا جی آتے ہیں ابلیس کی طرف۔ یہاں پہ یہ جو آیت ہے الا ابلیس، جو الفاظ آئے ہیں مگر سوائے ابلیس کے، یہ مغالطہ پیدا کرتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا۔ دیکھیں سورۃ البقرہ جو ہے وہ مصحف کے حساب سے سب سے پہلے آ رہی ہے، لیکن یہ جو سورۃ کہف ہے نا وہ پہلے نازل ہو چکی ہے سورۃ البقرہ سے۔ وہاں پہ الفاظ آئے ہیں کانا من الجن ففسق عن امری ربی، آیت نمبر 50، وہ جنوں میں سے تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ تو یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جن جو ابلیس ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، اپنی بے انتہا عبادات کی وجہ سے، اپنے زہد کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اٹھنے بیٹھنے کی، ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اچھا اسی آیت کو ہم ایک اور جگہ پہ میں اب اگزامپل دیں گی، سورۃ التحریم میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا وہ اسے بجا لاتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی مخلوق ہے جسے ایمان اور کفر اور اطاعت اور معصومیت دونوں کی قدرت بخشی دی گئی ہے۔ جیسے جنات میں نیک اور بد برے جن بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، ادنا بھی ہوتے ہیں، کچھ سرکش بھی ہوتے ہیں، جیسے انسان ہیں، انسانوں میں بھی تو یہی ورائٹیز پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو جن تھا نا، یہ جو ابلیس تھا، اس کا اصل نام تھا عزازیل، جی اس کا اصلی نام عزازیل تھا، یہ جنوں میں سے تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، فرشتوں کا یہ ہم نشین ہو چکا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اب اگر اپنی بندگی میں، اپنی عبادات میں، اپنے زہد میں، نیکی میں ترقی کر لیں تو وہ عالمہ ارواح کے ساتھ جا ملتے ہیں، مطلب نیکی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ جو یہ ابلیس اور آدم کا جو قصہ ہے نا، یہاں پہ سورۃ البقرہ میں 7ویں دفعہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ فرشتوں کا حکم اس نے نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں مانا، بجاوری نہیں کی۔
7ویں دفعہ یہ چیز یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے اور یہ آخری دفعہ ہے مصحف کے مصحف مطلب کہ آپ کو سورۃ البقرہ چونکہ پہلے ہم پڑھتے ہیں قرآن پہ تو رائٹنگ ریٹن پیٹرن کے حوالے سے مصحف اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 7ویں مرتبہ آ رہی ہے یہاں پہ۔ آدم اور ابلیس کا واقعہ سورۃ البقرہ کے بعد آپ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے، سورۃ الحجر میں پڑھیں گے، پھر بنی اسرائیل میں پڑھیں گے، پھر سورۃ کہف میں، پھر سورۃ طٰہٰ میں اور پھر سورۃ صاد میں آئے گا۔ یعنی یہ قصہ جو قرآن حکیم میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے اور 1 مرتبہ سورۃ البقرہ میں مدنی صورتوں میں آیا ہے، مدنی میں صرف 1 مرتبہ، مکی میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ لہٰذا میں آگے سے ذکر کر رہی تھی کہ ابلیس کا جو اصل نام تھا وہ عزازیل تھا۔ ابلیس اپنی صفاتی کے نام سے اسے ابلسا یبلسو یعنی مایوس ہونے والا اسے قرار دیا گیا۔ دیکھیں نا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس نے کہا یہ تو آدم علیہ السلام کو عزت مل گئی کہ ان کو سجدہ کرنے کا تک کا حکم دے دیا اور میں نے اتنے سالوں سے عبادتیں کرتا رہا تو میں تو ناکام ہو گیا یا میں کمزور ہو گیا یا میری ویلیو کم ہو گئی۔ اس نے اندر ہی اندر حسد کر لیا۔ ہمارے گھروں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ نوٹ کریں۔ جو اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ لاڈلا پیارا بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ماما مجھے ہی نہیں دیتے، یا والد میرا نام ہو دوسرے بھائی کو دے دیا، دوسری بہن کو دے دیا، فلاں اس کو زیادہ کرتے ہیں مجھے نہیں کرتے۔ یہ حسد ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس سے بچیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ سوائے انسان حسد کر کے اپنے آپ کو جلانے کے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے کے اور کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلتا۔ بہرحال اس نے کیا کیا، جبرائیل اس نے کیا کیا، جب سب تمام فرشتوں نے اطاعت کی، سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ سے مہلت مانگتا ہوں، کس چیز کی؟ کہ میں انسان کو اینڈ آف دا ٹائم روز قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان جس کو آپ نے اتنی تعظیم اتنی ویلیو دی ہے یہ تو آگے چلا جائے گا، یہ تو بڑھ چلا جائے گا، تو اصل میں یہ ایسا نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ بہت خطاؤں کا پتلا ہے، یہ تو جسٹ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ساتھ نافرمانی کی، انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر کر رہا تھا انڈائریکٹلی، جو میں بتا چکی ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مایوسی اختیار کی، یہ نہیں کہا کہ اچھا چلے مجھ سے غلطی ہو گئی میں دوبارہ سے اپنی اصلاح کر لیتا ہوں، نہیں۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ مہلت مانگی، اِلیٰ یوم یبعثون، تو میں ثابت کر دوں گا یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہیں تھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر بھی یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، سورۃ اعراف میں ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ در حقیقت میں بار بار ریپیٹ کروں، در حقیقت یہ وہی تکبر تھا جس نے اسے زیادہ راہ سے ہٹا دیا، حق سے ہٹا دیا، اور وہ تکبر جیسی بری لعنت میں پڑ گیا۔ تو کیا ہو گیا وہ؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، مطلب وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تمام جو میرا قصہ اتنا ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ نیو لوگ بھی ایڈ ہوئے ہیں، تھوڑا سا پیچھے سے بھی تھوڑا تھوڑا بتانے کی کوشش کی ہے۔ تمام قصہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی عبادات پر بھی آپ غلطی سے غرور نہ کہیں کر بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھیں میں نماز زیادہ پڑھتی ہوں، میں زیادہ عبادت کرتی ہوں، میں زیادہ دین میں شامل ہوں، میں تو دین کے کام بہت کرتی ہوں، میں لوگوں کی ڈونیشن بہت کرتی ہوں، مطلب یہ میں نہیں آنا، اس کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں انسانوں کو اطاعت کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ہم بھی شیطان کی طرح تکبر کریں۔ جو تکبر کرتا ہے وہ دنیا تو اس کو وقتی طور پہ شاید مل جائے اپنی میں کے چکر میں، لیکن یقین مانے اس کے پاس آخرت کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اس کی آخرت کے پاس جنت
تک جانے کا جو ذریعہ ہے نا وہ تکلیف دہ ہے، دردناک عذاب، علیم، دردناک عذاب. تو لہٰذا بچا کریں ان کاموں سے. یہ تھی آدم علیہ السلام کی اور انسانوں کی اور فرشتوں کی اور ملائکہ کی اور جن کے جو معاملات پیش آئے. اس ایک آیت کے اندر اتنی ڈیٹیلز ہیں، میں اور آدھا گھنٹہ بول سکتی ہوں، لیکن مختصر ترین جو میں نے وضاحت کر سکی وہ یہ تھی. اللہ رب العزت ہمیں پناہ فرمائے ہماری شیطان مردود سے، دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے ہمیں بچائے. اللہ غفور الرحیم ہمیں بچائے ہر برے شر سے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایسے ہی ہے جو معوذتین ہے نا وہ ان کو صبح شام کے اذکار کے ساتھ ساتھ عام روٹین میں بھی پڑھا کریں. آیت الکرسی یہ سب کیوں بنائے اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں انسان کے ساتھ محبت ہمارے لیے، تاکہ ہم شیطانوں اور جو دنیاوی انسان ہے نا ان میں بھی کافی شیطانی خصلتوں والے موجود ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں صبح کے شام کے اذکار کو پابندی کے ساتھ. نماز آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور یہ بھی توفیق حاصل کریں اذکار کو مت چھوڑیں، ورنہ آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونے یہ کچھ نہیں ہے. بیسیکلی شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، اس کو ہم آگے پڑھیں گے. تو اس کے شر سے بچیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.